اے ایمان والو، ہے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس سے توبہ کرنا فوراً اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کی تفصیل دی ہے۔ مثال کے طور پر نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنا مشکل، نماز بوجھ ہوتی ہے، تلاوت کو دل نہیں چاہتا۔ ہم نے حافظ قرآن بچوں کو دیکھا کہ اگر وہ رستے سے ہٹتے ہیں تو ان کو فقط ناظرہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ دعا دیکھو تو مانگنے کو دل نہیں چاہتا، 10 سیکنڈ کی دعا اور 15 سیکنڈ کی دعا۔ تو نیک محفلوں سے دل گھبرانا، نیکی کرنے کو جی نہ چاہنا، یہ ساری گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ ایک اور اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کے پاس جتنا مال ہو، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، دل پریشان، دل پریشان۔ ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں کمبل کے اندر نرم گدوں پہ لیٹا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے۔ یہ دل کی بے چینی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر زندگی میں برکت نہیں رہتی، وقت میں برکت نہیں، کام نہیں سمٹتے، صحت میں برکت نہیں، جوانی ہے اور کرونک ڈیزیزز کا شکار۔ اب اگر 22 سال کا نوجوان آ کر کہے کہ مجھے لو بیک کی پین ہے تو حیرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ 18 سال کا بچہ کہتا ہے جی میں بیٹھا اٹھتا ہوں مجھے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو صحت میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ جتنے گھر کے بندے اتنے کماتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہے۔ قوت یاداشت میں برکت نہیں، کوئی بات یاد کرو تھوڑی دیر بعد بھول جاتی ہے۔ تو برکت زندگی سے نکل جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے، مگر قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ ہم بھی تو گھروں میں ایسے ہی کرتے ہیں، جو بچہ اچھی بات مانتا ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، ماں باپ کا دل خوش کرے، وہ آدھی بات کرے ہم پوری کر دیتے ہیں، اور جو بچہ دل دکھائے نافرمان ہو اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نافرمان بندے کی سنی انسنی کر دیتے ہیں، ورنہ تو ہم روز نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے، عزتوں میں سے ذلت کے نقشے نکل آتے ہیں، اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے
وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے، پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، کام ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ جی بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، بس حضرت بچی کا رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، خوش ہو کے بھی جاتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا، کاموں کا ادھورا رہ جانا، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے فضائل تو آپ نے یقیناً کئی مرتبہ علماء سے سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس مجلس میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرنی ہے کہ کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پروسیس ہے توبہ کا کرنا۔ توبہ کرنے والے کے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی اشکال آتے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے کچھ باتوں میں، تو توبہ کے پروسیس کو کلیریفائی کرنا، ایکسپلین کرنا، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ 4 چیزیں شرائط کہلاتی ہیں: گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں پہ نادم ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرنا، اور حقوق العباد کی معافی تلافی کروانا۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ مسجد کے گیٹ کو بلاک کر رہے ہیں کوئی، تو وہ ذرا مسجد کے گیٹ کا خیال رکھیں۔ نمبر کیا ہے؟ اوکے۔ تائب کو چاہیے کہ وہ چند کام کرے۔ پہلی بات کہ توبہ اللہ کی رضا کی نیت سے کرے۔ کئی دفعہ نیت اور ہوتی ہے تو وہ توبہ نہیں کہلاتی۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، بڑی بدنامی ہوتی ہے، تو اگر بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑا، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بالکل چوری نہیں کروں گا، پولیس پکڑ لیتی ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے، یا کسی بندے کے لیے گناہ کا چانس ہی نہیں رہا، وہ کہے جی میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اب وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ قدرت ہے پھر نہیں کرتا، تب توبہ کہلائے گی۔ تو تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے، یہ سب سے پہلا کام ہے اور اہم کام ہے۔ اگر ایک گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہو، آپ اس کے اوپر 5-10 جگ پانی کے ڈال دیں، وہ پھر گندے کا گندا، پھر ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر اس گندی نالی سے اس کو نکال لیں، اب آدھا جگ پانی بھی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح توبہ کرنے والا بندہ جب تک بروں کی دوستی میں ہے، وقتی اثر ہوگا پھر ویسے کا ویسا۔ تو پہلی شرط کہ ان سے الگ ہونا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ فارسی میں یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر زہریلے سانپ نے کاٹ لیا انسان کی جان ضائع ہو جاتی ہے،
اگر برا دوست ڈس لے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. آگے انہوں نے ایک بات اور لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. شروع میں جب یہ بات پڑھی تو اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ برا دوست کوئی بھی ہوگا کلمہ گو ہوگا، تو کلمہ گو انسان شیطان سے کیسے برا ہو گیا؟ بھئی شیطان تو بدبخت مردود ہے، ملعون ہے، اور یہ مومن کلمہ گو تو ہے، تو یہ شیطان سے کیسے برا؟ مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی آگے ڈیٹیل بتائی اور بات کو بالکل صاف کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کا خیال ڈالتا ہے. اس آئیڈیے کو بائی کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا چوائس ہے. آپ چاہیں تو وسوسے کو جھٹک دیں، چاہیں تو اس پر عمل کر لیں. شیطان فورس نہیں کر سکتا، وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے، میسج بھیجتا ہے. اب اس پر عمل کریں نہ کریں یہ اپنا اختیار ہے. مگر جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف دماغ میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بندے کا بازو پکڑ کر اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا. اور عجیب بات ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے بروں کی دوستی کو چھوڑ دیا، باوضو ہو کر حالت نماز میں اللہ سے روز وعدہ کرتے ہیں، روز دن میں توڑتے ہیں. وتر کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اے اللہ ہم نے خلو اختیار کر لیا، علیحدگی حاصل کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے. تو رات اللہ سے یہ وعدہ کیا اور دن ہوا تو انہی فاسق و فاجر دوستوں سے دوستی ہوئی. اب سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہے اللہ رب العزت کے سامنے. تو برے دوستوں سے قطع تعلقی کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے. دوسرا کام کہ توبہ میں تاخیر پر بھی توبہ کرنا. یہ نقطہ رہ جاتا ہے کئی مرتبہ. مثلا گناہ کیا تھا کالج کے زمانے میں، توبہ کی توفیق اب ملی. اب ایک توبہ نہیں ہے، گناہ کر کے فی الفور توبہ کا کرنا لازم ہو جاتا ہے. اگر اس میں ڈیلے کریں گے تو یہ دوسرا گناہ بنے گا. لہذا اب اگر ہمیں گناہ سے توبہ کرنی ہے تو ایک گناہ سے نہیں، دو گناہوں سے کرنی ہے. ایک تو گناہ پر توبہ، ایک گناہ کو توبہ کو ڈیلے کر دینے کے اوپر پھر توبہ کرنا. تیسرا اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے. یہ نہ سوچے میں تو جی بس صرف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پیپسی کی بوتل پی لیتا ہوں اور ان کی باتیں سن لیتا ہوں، میں برائی نہیں کرتا، میرے دوست برے ہیں. بھائی اپنے نفس پہ اعتماد مت کرے. آج آپ کھڑے ہو کے صرف بوتل پیئیں گے، کل اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لیں. نفس انسان کا فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھی اعتماد نہ کرے. اس لیے کہ کسی وقت انسان کا نفس اس کو دھوکہ دے سکتا ہے. لہذا اگر برے دوستوں کے میسیجز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، ان کے نمبر ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، اگر ان کی تصویریں ہیں ان کو ختم کرنا، اگر ان کے گفٹ وغیرہ دیے گئے ہیں تو ان یادداشت کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے. حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرے. مثلا
فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور سیڈیز جمع کی ہوئی تھیں، ان سب سیڈیز کو تلف کرنا، گانے سننے کا شوق تھا تو ان سیڈیز کو ختم کرنا، یا اس قسم کی اور ممنوع چیزیں تھیں ان کا ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تھا، وہ کہتا ہے جی میں نے توبہ تو کر لی، لیکن یہ شیشے کے برتن ہیں، میں ان کو دھو کے اب میں ان میں مشروب پی لوں گا، پانی پی لوں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ تم پانی تو پی رہے ہوگے مگر اس برتن کو دیکھ کے تمہیں شراب کی یاد آ رہی ہوگی۔ تو جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلاتی ہے اس کا نشان مٹانا یہ بھی ضروری ہے۔ برتن ہی توڑو، ختم کرو۔ حرام مال سے پرورش پانے والا بدن ہے، اس کو نیکی میں خرچ کریں۔ بعض دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے میں نے جی سود کے پیسے لیے کاروبار کیا، حرام کا پیسہ کھایا، والد نے رشوت کا پیسہ لیا، والد نے فلاں کام کیا۔ تو بھئی اگر حرام مال سے کوئی بدن پلا، اب وہ تو پل چکا، مکافات یہ ہے کہ اب اس بدن کو دین کے کام میں لگائے، اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ چلہ، 3 چلے 1 سال۔ جس بدن نے گناہ سے پرورش پائی اب اس بدن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اس بدن سے نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، بیت اللہ کے جا کر عمرہ کریں، حج کریں، اس بدن کو انسانوں کی خدمت میں استعمال کریں، نیک کاموں میں استعمال کریں، تو یہ اس کی مکافات ہوگی۔ پھر نیک دوست بنانا، ایک بہت اچھا طریقہ نیک رہنے کا یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں سے دوستی کر لے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اب تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے حدیث پاک سے کہ نیک دوست کی مثال عطر کے دکان والے کی طرح ہے۔ پرفیوم کی دکان ہے کسی دوست کی، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو یا تو وہ پرفیوم کی شیشی ہی دے دے گا، نہ دی تو جب تک بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال وہ کوئلے کی دکان والے کی طرح ہے، جا کے بیٹھیں گے یا تو دے گا تو کوئلے ملیں گے، نہ بھی دیے تو کوئلوں کی سیاہی تو کپڑوں کو لگے گی ہی سے۔ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، بریاں دے نال لگیاں میرے اگلے وی ڈل پے۔ نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول بھر گئے اور بروں کے ساتھ لگنے سے میرے پہلے پھول بھی نیچے گر گئے۔ تو نیکوں کو دوست بنائیے، یہ بھی توبہ کرنے والے کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ پھر توبہ پر استقامت رکھنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھیں۔ جن لوگوں نے توبہ کی، کتنی پکی توبہ کی، ان کے واقعات کو پڑھ کے انسان کی ہمت بندھ جاتی ہے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام چہرے انور دوسری طرف فرما لیتے ہیں، وہ ادھر سے آ کے کہتی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تیسری طرف کر لیا، پھر اس نے یہی کہا، پھر چوتھی طرف کر لیا۔ جب اس عورت نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا تو نبی السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا
اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ صحابیہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی سے اگر جسم کو دھو لیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے زنا کی ناپاکی، ایسا بندہ 70 مرتبہ بھی پانی سے غسل کر لے اس کا جسم پاک نہیں ہوتا، یا تو اس کو حد پاک کرتی ہے یا اللہ کے سامنے سچی توبہ پاک کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب میرا جسم پاک نہیں ہو سکتا، میں ناپاک جسم کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اگر حاملہ ہو تو تم جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ یہ عورت چلی جاتی ہے۔ اب بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ اس عورت کے پاس بڑا ٹائم تھا، سفیشینٹ ٹائم تھا، وہ اپنی رائے بدل بھی سکتی تھی، وہ اس بستی سے کہیں دوسری بستی جا کے رہ سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، یہ 9 مہینے گزارنے اس عورت کے لیے مشکل ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا اگر میری اس دوران موت آ گئی، میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ناپاک جسم کے ساتھ کھڑی کی جاؤں گی اور مجھے پاک ہونا ہے۔ پیچ و تاب کھا رہی تھی، ایسا اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وقت نہیں گزرتا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو، میں پاک ہو سکوں۔ اس کو پتا تھا جب حد قائم ہوگی تو میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، ماں باپ کی بدنامی ہوگی، خاوند کی بدنامی ہوگی۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے پتھر لگیں گے حتیٰ کہ میری موت آئے گی۔ اس کو ہر چیز کا کلیئر کنسپٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، آخرت کی ذلت اس سے زیادہ بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس نے ایک کمٹمنٹ دل میں کر لی تھی کہ مجھے پاک ہونا ہے۔ حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کی ولادت ہو گئی۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلانے میں 2 سال آمین کاملین 2 سال لگ جاتے ہیں۔ اب سوچئے 2 سال پھر اس عورت کو گزارنے پڑے، مگر اس عورت کے لیے یہ وقت گزارنا مشکل تھا۔ حتیٰ کہ اس نے دودھ چھڑوایا، بچے کو کوئی سالڈ روٹی کا ٹکڑا کھانے کو دیا اور پھر لے کے آئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اب میں دودھ پلا کے فارغ ہو گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اب اس پہ حد قائم کی جائے۔ چنانچہ اس پر حد قائم کی گئی۔ اس کو پتھر مارتے ہوئے ایک صحابی نے ذرا کچھ ناگواری کے الفاظ کہہ دیے کہ تجھے اپنے خاندان کی ذلت کا بھی احساس نہ ہوا کہ تو نے ایسا بڑا کام کرتوت کر لیا، منہ کالا کیا۔ جب انہوں نے اس قسم کی بات کہی، نبی اسلام نے فرمایا لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعت، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں پر توبہ کا ثواب تقسیم کیا جاتا اللہ 70 کے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ ہیں سچی توبہ کرنے والے لوگ جو بتا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی عہد ایسے کیا جاتا ہے۔ اب تائب کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، میں نے جی تو 13-14 سال کی عمر سے گناہ کرنا شروع کیا اور اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی، میں نے تو بہت گناہ کیے۔ ٹھیک ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔
بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا. پھر وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا. اللہ کی شان کے راستے میں موت آ گئی. تو جنت کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے بھی آئے. جنت کے فرشتوں کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے نکل پڑا. جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ کی تو نہیں ہے نا ابھی، اس لیے ہم جہنم لے جاتے ہیں. معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا. رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں اس کے راستے کی پیمائش کرو. اگر یہ گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اگلی بستی کے قریب ہے تو پھر توبہ ہو گئی. روایت میں ہے کہ اس بندے کو جہاں موت آئی تھی وہ بالکل آدھا حصہ تھا اور مرتے مرتے اس کی لاش اگلی طرف گری تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا تھا میری زمین تو سکڑ جا. وہ اتنا سکڑی کہ صرف اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری. ہاف پوائنٹ سے رب کریم نے فیصلہ کیا، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، چونکہ آدھا راستہ نکل کے آگے پہنچ گیا، میں نے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو جی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست مجھے توبہ نہیں کرنے دیتے، وہ مجھے میری جان نہیں چھوڑتے، وہ بد کردار مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں. بھئی ٹھیک ہے، برے دوست برائی کا سلوک کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، ہم بدنام کر دیں گے، ہم فیس بک کے تمہاری تصویریں دے دیں گے، ہم تمہارا کچا چٹھا نکال دیں گے. اور انسان کے راز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے. مگر جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ صدا بصحرا ہوتی ہے، پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی. انسان کو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے اس امر پر، حکم پر ڈٹ جائے. اللہ اس ذلت میں سے عزت کے نقشے نکال دیں گے. چنانچہ ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سفر میں جانے میں ان سے دیر ہوئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ بھئی اس سے بات نہ کریں جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے. ہر کسی نے بولنا چھوڑ دیا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ 40-50 دن میرے لیے اتنے مشکل تھے کہ مجھے چین نہیں آتی تھی. مجھے ذہن میں یہ خیال آتا تھا اگر اس حالت میں میری موت آ گئی کہ نبی علیہ السلام مجھ سے نہیں بات فرما رہے تو قیامت کے دن میں کیا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا. اور کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا پھر میرا کیا بنے گا. چنانچہ نہ دن گزرتا تھا نہ رات گزرتی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، میرا جینا دوبھر ہو گیا تھا. اتنی ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن تھی. اس میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک بندہ ملا، کہنے لگا جی کہ جو قریبی ملک ہے غسان، اس بادشاہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، رکا بھیجا ہے. میں نے وہ رکا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ سے قطع تعلقی کا حکم دے دیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے، خزانے کے منہ کھول دیں گے، آپ بہت پرسکون زندگی گزاریں. وہ فرماتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کے مجھے اتنا رونا آیا کہ یہ میرا حال ہو گیا کہ اب میرے اوپر کافر بھی امید کرنے لگ گئے. کہنے لگے میں نے اس کاغذ کو پھاڑا اور اس کے ٹکڑوں کو تنور کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا. یہ ہوتی ہے انسان کی استقامت. تو اگر توبہ کر لی، کوئی میسج بھیجتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، کوئی رابطہ کرتا ہے اس کو ریسپانس نہ دیں،
ذرا سیریس طریقے سے اس کو ڈیل کریں، وہ کب تک پیچھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جان چھڑا دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت میں ایک مکہ مکرمہ کی بہت خوبصورت عورت تھی اناق نامی، اس کے ساتھ ان کے افیئرز تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مدینہ طیبہ آ گئے۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ اب مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اس اناق نے ان کو دیکھ لیا، تو دیکھتے ہی وہ بہت ہی خوشی سے ملی، اور جو گانے لڑکیاں گاتی ہیں آئی لو یو آئی مس یو، اس نے وہی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ مرشد تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے چلتے تھے، میری منت کرتے تھے، مجھے بہت زیادہ منت و سماجت کرتے تھے کہ میں کچھ وقت تمہیں دے دوں، تمہاری بات مان لوں۔ آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا ہسبینڈ بزنس کے لیے سفر پہ گیا ہوا ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آج میرے گھر آ جانا، ہم اکٹھا وقت گزاریں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، مگر اس نے یہ دیکھا کہ وہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہے اس کے چہرے کی طرف۔ تو اناق کہنے لگی کہ آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر نہیں سمجھی پوری طرح، اس کو کیا پتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف پا چکے۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، چونکہ طبیعت میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ آزادی تھی، اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو مرشد لانو نے فرمایا خبردار، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تلوار میرے پاس ہے، میں تمہارا کام تمام کر دوں۔ اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ گھبرا گئی اور چلی گئی۔ جس طرح اس صحابی نے گناہ کی دعوت دینے والی اس خوبصورت لڑکی سے ڈیل کیا، آج توبہ کرنے والے کسی بھی مرد اور عورت کو اس طرح بد کردار لوگوں سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈیسیژن لیں، خبردار جو رابطہ کیا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس استقامت کا کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دعائیں بھی پڑھیں، حدیث پاک میں ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ان دعاؤں کا پڑھنا بھی انسان کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ تو میں نے چھوڑ دیا لیکن پچھلی یادیں عذاب ہیں میرے لیے۔ واقعی یہ ایک پریکٹیکل پریشانی ہے جو توبہ کرنے والے کو پیش آتی ہے۔ اتنی میموریز ہوتی ہیں، نماز میں بھی وہی خیال، اٹھتے بیٹھتے وہی خیال، ذہن سے خیال ہی نہیں نکلتا۔ تو بھئی ہمارے لیے ان یادوں کو بھولنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان یادوں کو بھلا دینا تو بہت آسان ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسے یادیں ذہن سے نکال دیں گے کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آئے گا۔ ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا توبہ کرنے والے بندے کو گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، گناہ کا اعتراف اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی جس میں ہے ابوء لک بنعمتک، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑتا ہے، دنیا میں کر لے تو بہت بہتر، ورنہ جہنم میں جا کے تو ہر بندہ کے اعتراف کر لے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے ما جاءکم النذیر، تمہیں کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں آئے تو تھے سکھانے والے، سمجھانے والے، ڈرانے والے، ہم نے ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں کی، ہم نے کہا کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، فلاں نہیں فلاں نہیں، اور اخیر پر نتیجہ نکالیں گے لو کنا نسمع، اے کاش اگر ہم سنتے ان کی بات، او نعقلو، یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والوں میں سے نہ بنتے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ فرماتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اس وقت۔ تو بھئی یا تو دنیا میں اعتراف کر لیں اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے اور معافی مانگ لیں، ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو ہر بندے کو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے گناہوں سے توبہ تو کر لی مگر میں کمزور ہوں، مجھے لگتا ہے میں بچ نہیں سکوں گا۔ بھئی میں نہیں بچ سکوں گا، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ہمیں بچا دے، تو اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنے میں اللہ کی مدد مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، مگر سمجھانے کی خاطر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اور نقطہ انہوں نے یہ نکالا کہ دیکھیں تسمیہ میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال کیا، صفاتی نام بھی استعمال کیے، سبحان، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بھی ہے، یہ اسم ذات کہلاتا ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے، مگر تعوذ میں اللہ نے صرف اسم ذات کو استعمال کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے نہیں ہے جیسے بسا اوقات قراء پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نہیں، ایسے نہیں ہے، اللہ نے صرف اسم ذات کو استعمال کیا۔ کیوں؟ صفاتی نام سے کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ اب جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ کئی مرتبہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اللہ سمیع اور بصیر ہیں، انسان کو بھی فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو صفاتی نام میں یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا ہے یا یہ صفت رکھنے والے کسی اور کو پکارا ہے۔ اللہ نے تعوذ میں صفاتی نام ہی نہیں رکھا، فرمایا میرے بندے تم میرے دشمن شیطان سے بچنا چاہتے ہو نا، میں اپنا ذاتی نام رکھتا ہوں، بائی نیم تم مجھے پکارو گے، میں پروردگار تمہاری حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ تو جو بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، یقیناً اللہ کی مدد اترتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی میرے اندر قوت نہیں، تو ایک اور بھی طریقہ ہے، اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لینا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو، ان کی صحبت میں بہت بگڑے ہوئے نوجوان آتے تھے، توبہ کے کلمات پڑھتے تھے، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ یہ جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل شریعت پر جمے رہیے، اور جو آپ کے ساتھ توبہ طائب ہوئے۔ یہ جو تاب معک کا لفظ ہے نا قرآن کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی ایک نسبت ہوتی ہے جو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے حاصل کر لی تھی، اللہ نے اس کی لاج رکھی۔ پھر تو یہ جو کسی کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے اچھا جی میں توبہ کر لوں گا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔
بھئی اللہ رحیم ہے، معاف کر دیں گے، یہاں تک تو بات ہے صحیح، لیکن اگر موت کے وقت ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر کیا بنے گا؟ حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، موت کا وقت آتا ہے ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے قرب قیامت میں یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، نبی اسلام نے فرمایا صبح اٹھیں گے ایمان والے ہوں گے، شام سونے کے لیے بستر پہ جائیں گے ایمان سے خالی ہوں گے۔ تو بھائی یہ جو ایمان سلب ہونے کی بھی باتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کے بد اثرات کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے؟ پھر کیا بنے گا؟ رحمت تو ہوگی نا ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور ایمان سے ہی محروم تو پھر کہاں سے رحمت کا سوال پیدا ہوا؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہوں کے بد اثرات عین موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ زنا کا گناہ ہے۔ اس زنا کے گناہ کے اثرات دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں، موت کے وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی، حضرت میں چھوٹا بھی ہوں، کم علم بھی ہوں، ناسمجھ بھی ہوں، تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ حضرت بہت خوش ہوئے، فرمان لگے پوچھا کرو۔ تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت تلبیس ابلیس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا جس نے کہ بد نظری کی، شہوت کی نظر کسی پر ڈالی، اور اس کی وجہ سے 20 سال کے بعد وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، قرآن پاک سینے سے ہی نکل گیا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اس ایک مرتبہ کسی غیر کو دیکھنے پر اتنی بڑی محرومی کہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے، نعمتیں میں نے دیں، پیدا میں نے کیا، اب تیرا دل میری محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے، یہ میرا گھر ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی غیر محرم کو بساتے ہیں اور اس کی محبت دل میں لاتے ہیں، اب کسی عورت کے گھر ذرا کسی اور عورت کو لا کے بٹھاؤ نا، پھر دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور اللہ کو جب غیرت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں۔ تو اگر ایک مرتبہ کی بدنظری قرآن پاک سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ جو آج اس کے ساتھ افیئر ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے، میرا ٹائم نہیں گزرتا، میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں، میسیجز چل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی چاہے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنی فی الفور ضروری ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا تھا، توبہ کر لی، پھر 1 مہینے میں نے گناہ نہیں کیا، پھر 1 مہینے کے بعد شیطان نے بہکا دیا، میں نے پھر گناہ کر لیا، تو کیا اب گناہ کرنے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جواب پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، وہ تو قبول ہو چکی۔ ہاں اب جو گناہ ہوا اس گناہ سے اب پھر توبہ کرنی یہ ضروری ہو گئی۔ دیکھیں نا، آپ کے سیل فون کے اندر 100 میسیجز ہیں اور آپ سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی میسج بھیج دیتا ہے تو پرانے میسج واپس تو نہیں نہ آ جاتے، تو ڈیلیٹ ہو چکے، تو پہلی توبہ ہو چکی۔ اب اگر پھر گناہ ہو گیا بالفرض تو نئے سرے سے اس گناہ سے پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے
میں دو گناہ کرتا ہوں، ایک تو میں لڑکی کے ساتھ افیئرز ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں حرام کاروبار بھی کر رہا ہوں۔ میں فی الحال لڑکی سے گناہ جو کر رہا ہوں اس سے توبہ کر لیتا ہوں، یعنی ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسری گناہ سے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ جواب جی ہاں کر سکتے ہیں۔ آپ اس گناہ سے توبہ کر لیجئے، عین ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ آپ کو دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ورنہ عورتیں کہتی ہیں میں پردہ تو کرتی نہیں، میں نماز کیا پڑھوں؟ بھائی پردہ نہیں کرتی آپ نماز شروع کریں، اللہ پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی میں نے تو پچھلے 20 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرتی تھی۔ تو بھائی اگر آپ نے کسی کا قرض ادا نہیں کیا اور اب ایک وقت میں دے بھی نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی انسٹالمنٹ بنا لیتے ہیں، انسٹالمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو قرض لینے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو جس کی 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں اس کو چاہیے کہ روزانہ 5 نمازیں کم از کم قضا پڑھا کرے۔ نوافل قبول نہیں ہوتے جس کی قضا نمازیں بچتی ہوں، اس کو چاہیے کہ نوافل کی بجائے بھی قضا نماز کی نیت کرے، تہجد میں قضا نماز پڑھے، اشراق کے وقت پڑھے، چاشت کے وقت، اوابین کے وقت، ہر وقت یہ پڑھے۔ ہاں جب اشراق کے وقت قضا نماز پڑھے گا اللہ خود بخود نماز بھی قبول کر لیں گے، نفلوں کا ثواب بھی دے دیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا 1 لاکھ پاؤنڈ دینا ہو قرضہ، اور وہ اس کو کبھی ایک پین ہدیہ بھیج دے، کبھی ایک پھول ہدیہ بھیج دے، تو وہ پھول محبت کا سبب نہیں غصے کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ نے مجھے قرضہ دینے اور آپ مجھے 2 اور 4 پاؤنڈ کے تحفے بھیجتے پھر رہے ہیں۔ جب فرض نمازیں رہتی ہیں تو پھر نفل اسی طرح 2-4 پاؤنڈ کے تحفے بنتے ہیں، اس لیے قضا نمازیں پڑھنی اہم ہوتی ہیں۔ کسی نے روزے نہیں رکھے تو ان سب کا حساب لگا کر روزے رکھنے شروع کر دے۔ یہ شرط نہیں کہ گرمی میں روزے رکھے، آپ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں بھلے اس وقت روزے رکھ لیں، مگر روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے 15-15 سال کی قضا نمازیں ادا کی اور 20-20 سال کے روزے رکھے انہوں نے۔ عورتیں خاص طور پر، چونکہ نماز تو ان کو معاف ہوتی ہے ایام میں، روزے تو قضا کرنے پڑتے ہیں، وہ روزے کی قضا نہیں کرتی اور بھول ہی جاتی ہیں۔ خاص طور پر اس کا حساب لگا کر ان فرائض کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی غیبت کی، میں کیا کروں؟ بھئی اگر آپ نے غیبت کی تو اب آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، اور معافی مانگتے ہوئے ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈیٹیل بتائیں گے تو یہ دشمنی بن جائے گی، الٹا کام خراب ہو جائے گا۔ ہاں اتنا کہہ دیں جی آپ کے حقوق میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے اس نے کہہ دیا معاف کر دیا تو بھی معاف ہو گیا، اگر اس نے سن کر فقط مسکرا دیا کوئی بات نہیں پھر بھی معاف ہو گیا۔ تو دنیا میں تو معاف کروانا بڑا آسان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جب کسی سے جدا ہونے لگتے تو کہتے کہ بھئی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں کمزور ہوں، پورے نہیں کر سکا، اس کوتاہی کو آپ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خامن سے معافی مانگ لے، دوست دوست سے مانگ لے، دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے، قیامت کے دن معافی ملنا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، بتا تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، تو جب انبیاء تھراتے ہوں گے اس وقت انسان کیا جواب دے سکے گا؟ آج وقت ہے معافی مانگنے کا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے غیبت تو کی مجھے یاد بھی نہیں،
تو بھئی اللہ سے معافی مانگو، اور اگر اس سے معافی مانگ نہیں سکتے، وہ دور چلا گیا، ایڈریس نہیں، تو اب اس کے بارے میں اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے اس استغفار کا ثواب اللہ اتنا دے دے کہ قیامت کے دن اس کی غیبت کے گناہ کا اس کو ثواب مل جائے۔ ایسا کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو قتل کر بیٹھا۔ شریعت کہتی ہے کہ قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قتل عمد انٹینشنل کرنا، ایک ہوتا ہے ان انٹینشنل۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی سے دفتر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کوئی کسی کو مارنے کی نیت سننے نہیں نکلے تھے، ہو گیا ایکسیڈنٹ، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اس کی دیت دینی ہوتی ہے۔ جو قتل عمد ہوتا ہے اس کا قصاص دینا ہوتا ہے۔ تو جو قتل کرے اس پر تین کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق۔ ایک، جو اس کے ورثاء ہیں ان کو قصاص ادا کرے، پہلی بات۔ نمبر دو، اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ کے حکم کو توڑا اس نے، اور نمبر تین، جس بندے کو قتل کیا اس کے لیے استغفار کرے۔ اس کے لیے استغفار کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تین کام کرے گا اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے چوری کی مال کسی کا، شریعت کہتی ہے چوری کا مال واپس لوٹاؤ۔ کہتا ہے جی وہ تو بندہ ہی فوت ہو گیا، بھئی اس کے ورثاء کو لوٹاؤ۔ اور جی ورثاء بھی اب نہیں پتا کون کون ہے۔ شریعت کہتی ہے اچھا اتنے پیسے کو تم اللہ کے راستے میں اس نیت سے صدقہ کر دو، اللہ قیامت کے دن اتنا اجر دے دینا کہ اس بندے کا مطالبہ پورا ہو جائے اور میں اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں گناہ کرتا رہا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ مثلا شراب پیتا تھا، شریعت کہتی ہے جزا من جنس العمل، کہ جیسا گناہ اب ویسا اس کی مکافات۔ بھئی آپ شراب پیتے تھے، اب آپ کوشش کر کے ایسے علاقے میں پانی کا انتظام کریں جہاں غریب لوگ ہیں اور پانی اویلیبل نہیں۔ پینے کا گناہ تھا، پینے کی نیکی کریں، یہ اس کی مکافات ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان بدکاری کا مرتکب ہوتا تھا، اس کو چاہیے کہ نیک علماء یا نیک بچیاں جن کے نکاح میں کوئی رکاوٹ ہے، ان کے والدین کے پاس تیاری کے پیسے نہیں، ان کے نکاح میں تعاون کرے، تو پاک دامنی کے کاموں میں لوگوں کی ہیلپ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بدکاری کے گناہ کی مکافات فرما دے گا۔ ایک بات اور کہ طریقہ کیا ہے توبہ کرنے کا، سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ۔ کوئی بندے نے گناہ کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں صلاۃ التوبہ 2 رکعت تہجد میں پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، ایسے وقت میں جب ذہنی یکسوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آخری بات کہ توبہ کرتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اس پہ انحصار ہے توبہ کے قبول ہونے کا۔ چنانچہ دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک واقعہ ہے جس کو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ پہلے بنی اسرائیل سے تھے، پھر توبہ کی، اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کچھ واقعات بنی اسرائیل کے نقل کیے۔ یہ واقعہ انہی میں سے ہے۔ واقعہ عجیب ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، بہت خطا کار تھا،
سمجھاتے بھی تھے تو اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی، سنی انسنی کر دیتا تھا۔ بستی والے تنگ آ گئے تھے، حتیٰ کہ بستی والوں نے مشورہ کیا اب اگر اس نے یہ حرکت کی نا تو ہم اس کو پٹائی بھی کریں گے اور اس کو ہم بستی سے نکال دیں گے۔ وہ کچھ عرصہ تو بچتا رہا، پھر وہی گناہ کر بیٹھا۔ اب بستی والوں نے اس کو پکڑا، خوب ذلیل کیا، مارا پیٹا اور اس کو دھکے دے دے کے انہوں نے شہر سے نکال دیا۔ شہر اس وقت بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، کئی دفعہ شہروں کے گرد دیوار ہوتی تھی اور اس کے گیٹ لگے ہوتے تھے۔ وہ دروازے کے سامنے ویرانہ تھا اور درخت تھے۔ وہ نوجوان اکیلا وہاں چلا گیا، مار بھی پڑی تھی، ذلت بھی ہوئی تھی، تو بڑا ڈپریس تھا، وہاں جا کے بیٹھا۔ لگتا ہے جیسے اس کو بخار ہو گیا۔ اب موسم بھی سردی کا ہو اور بیماری کا علاج بھی نہ ہو تو بیماری اور ایگریویٹ کر جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی وہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کو موت کی کیفیت آ گئی۔ اب جب موت کی کیفیت آئی اس وقت اس نے اللہ سے پھر دعائیں مانگی۔ اب ذرا واقعہ سنیے، میں عربی کی عبارت بھی پڑھتا جاؤں گا اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کروں گا۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، بنی اسرائیل والوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ فحضرته الوفاة فی خربۃ علی باب البلد، بستی کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ فاوحى اللہ تعالی، جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولیا من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے۔ فاحذرہ، آپ جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجیے، وصلی علیہ، اور اس کا جنازہ پڑھیے، وقل لمن کثر عصیانہ یحضر جنازتہ لاغفر لہم، اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کر اس کا جنازہ پڑھ لے، جنازہ پڑھنے پر میں پڑھنے والے کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے فرمایا وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ، اس کو آپ دفن کیجئے، لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، تاکہ میں اپنے اس ولی کو اچھا ٹھکانہ عطا کروں۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگو ایک ولی کی موت آئی ہے، جو چاہے میرے گناہ بخشے جائیں، جا کے جنازہ پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ، جب انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو پہچانا، کہنے لگے فقالوا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی بدکار ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا دھکے مار مار کر۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران، ہے تو وہی، اور مجھے کہا گیا کہ ولیوں میں سے ولی کی موت آ گئی، جائیے جنازہ پڑھیے، یہ تو وہ بدکار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی الا انہ لما حضرہ الوفاة فی ہذہ الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اس بدکار انسان کی موت آنے لگی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا،
کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رشتہ دار نہیں تھا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، میری ماں ہوتی غمخواری کرتی، میری بیوی پاس ہوتی خدمت کرتی۔ اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، اور اے اللہ وَرَآ نَفْسَهُ غَرِيبَةً وَحِيدَةً ذَلِيلَةً مُنْكَسِرَةً، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا تنے تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اور دل ٹوٹا ہوا ہے، اور گھر سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ اس وقت اس نے یہ کہا، فرفع بصرہ الیہ، اس نوجوان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور اس وقت اللہ سے یہ ہم کلامی کی، اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا اکیلا ہوں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غمخوار نہیں، میں کس حال میں ہوں، ذلت اور پستی کی کیفیت میں۔ اے اللہ فرفع بصرہ الیہ، اور اس کے بعد اس نے عجیب بات کی، کہنے لگا الہی عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تو ہوں نا، گناہگار صحیح، تیرے بندوں میں سے خارج تو نہیں نہ ہوا، بندہ تو ہوں نا میں تیرا۔ الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اپنے دیش سے مجھے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہے۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، وَأَنَّ عَفْوُكَ عَنِّي يَنْقُصُهُ مِن مُلْكِكَ، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے مغفرت طلب نہ کرتا، مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، اور اے میرے اللہ لیس لی ملجأ ولا رجاء الا الیک، میری کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میرا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں سوائے آپ کے۔ اے اللہ آپ میرے اوپر مدد کر دیجئے، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید جو آپ کے ساتھ ہے اس کو ناکام نہ کیجئے، توڑیے نہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور زاری سے پکار رہا ہے، میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا۔ وقد توسل الی بی، اس نے میری صفات کا مجھے واسطہ دیا، میری رحمت کا واسطہ دیا۔ وتضرع الی، اور اس نے میرے سامنے کتنی آہو زاری کی۔ وعزتی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی زاری کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، وہ ساری زمین کے گناہگاروں کی معافی کے بارے میں بات کرتا، لوہبتہم لہ لذل غربتہ، میں اس کی دعا کو قبول کر کے ساری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، ایک بندے کی فریاد آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے، آپ فرماتے ہیں ساری جہان کے خطا کاروں کو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا موسیٰ انا کہف الغریب، جس پردیسی کا کوئی وطن نہیں ہوتا اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، وطبیبہ، جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا اس کا پرسان حال میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس پر ترس کھانے والا میں پروردگار ہوتا ہوں۔ جب پروردگار اتنے مہربان ہیں کہ بندے پہ ترس کھا لیتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم آج کی اس محفل میں سچی پکی
پکی نیت کر کے توبہ کریں اور دعا مانگیں کہ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، گناہوں کے ان تمام بوجھوں کو ہمارے سر سے ہٹا دیجئے۔ وآخر دعوانا